چچا رحیم چائے کی ٹرے ہاتھوں میں تھامے آفس میں داخل ہوئے اور بولے، یہ لیں صاحب آپ کی چائے۔ جنید نے چچا کی طرف دیکھا اور کہا، چچا بیٹھ جائیں۔ چچا جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے تو جنید کہنے لگا، چچا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور 1 سال سے میرا کاروبار ٹھپ پڑا ہے اور میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اب سب لوگوں کی تنخواہ نہیں دے سکتا، اسی لیے میں صرف چند ضرورت کے لوگوں کو رکھوں گا اور باقی سب کو نکال دوں گا۔ آپ بھی مینیجر سے کل مل لینا اور اپنا حساب کلیئر کر لینا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا حسرت بھری نظروں سے جنید کی طرف دیکھنے لگے۔ چچا کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی، وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ جنید نے چچا کو آواز دی، لیکن جنید کی آواز چچا سن ہی نہیں رہے تھے، وہ جیسے سن ہو گئے تھے۔ جب جنید نے زور سے آواز دی تو جیسے وہ کسی شدید غم سے باہر آئے ہوں۔ سفید داڑھی، بڑھاپا اور کپ کپاتے کمزور ہاتھ، چائے کا کپ اٹھایا اور بولے، اچھا صاحب اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ جنید کے آفس میں چچا رحیم صفائی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اب نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ جنید خود پریشان تھا کیونکہ کاروبار چل نہیں رہا تھا، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ پہلے کانٹریکٹر بھی پیسے نہیں دے رہے تھے۔ وہ گھر آیا کافی پریشان تھا، اپنی بیوی کو آواز دی کہ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ وہ پاس آئی اور پوچھنے لگی، از ایوری تھنگ اوکے ہنی؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو جنید نے ایک لمبی سانس بھری اور کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، بینک سے کچھ لون لے کر کچھ کانٹریکٹ سائن کیے تھے، اب بینک کی قسط بھی آنے والی ہے، اب وہ بھی پیسے لینے آ جائیں گے اور کوئی بھی کانٹریکٹر پیسے نہیں دے رہا اور کوئی نیا کانٹریکٹر بھی نہیں مل رہا۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولا کہ آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چچا رحیم گھر واپس آئے تو سامنے کرایہ دار کھڑا تھا اور کہنے لگا، او چاچا جی، پچھلے 4 ماہ کا کرایہ تمہارے پاس پڑا ہے، دینا ہے یا نکالوں گھر سے باہر؟ چچا رحیم ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، نذیر صاحب آپ آ جاؤ، چائے پی لو۔ نذیر اب سخت لہجے میں بولا کہ آپ چائے رہنے دیں، مجھے میرا کرایہ دیں۔ تو چچا بولے کہ کل شام کو دے دوں گا، کل آ جانا۔ گھر گئے تو بوڑھی بیوی کھانس رہی تھی۔ چچا رحیم کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی جو 20 سال کی تھی، اس کے بعد چھوٹا بیٹا جو 17 سال کا تھا اور ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس کے بعد ایک 12 سال کی اس کی بیٹی تھی۔ اس نے بیٹی کو آواز دی، نائلہ بیٹا پانی کا 1 گلاس لا دو۔ نائلہ پانی کا گلاس لائی، پانی کا گھونٹ بھرا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا پاس آیا اور کہنے لگا، ابا پرسوں رمضان ہے اور رمضان کا سامان کب لائیں گے؟ اور آپ نے کہا تھا کہ اس رمضان ہم فریج لے لیں گے۔ تو چچا رحیم مسکرا کر کہنے لگا، ہاں بیٹا ہم لے لیں گے، اللہ دے گا۔ مغرب کی اذان ہوئی، سب وضو کرنے لگے اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوسرے دن بیوی کہنے لگی، جی سنتے ہیں، کیا آپ نے آج کام پر نہیں جانا؟ 9 بج گئے ہیں، ٹائم تو ذرا دیکھیں۔ چچا رحیم بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے کہ ابھی ہمارا سفر باقی ہے اور شاید ابھی ہماری آزمائش مزید باقی ہے۔ صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، کہتا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی بیوی کا سر چکرا گیا اور کہنے لگی کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، بچے رمضان کے سامان کی ضد کر رہے تھے اور اب ایک نیا امتحان، کب ہمارے خوشحالی کے دن آئیں گے؟ چچا رحیم اداسی سے بولے کہ اللہ مالک ہے، پریشان نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ضرور بندوبست ہو جائے گا۔ رمضان کا پہلا دن تھا اور لوگ رمضان کے لیے خریداری کر رہے تھے، سب اپنے بچوں کے لیے امرود، روح افزا اور ضرورت کی دوسری اشیاء خرید رہے تھے۔ چچا رحیم کا بیٹا بھی بازار گیا، اس کے دوست نے بازار سے کچھ سامان لینا تھا۔ چچا رحیم کا بیٹا حسرت بھری نظروں سے سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا، سب لوگ رمضان کا سامان خرید کر گھر لے جا رہے تھے اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ میں بھی ابھی گھر جا کر ابا سے کہتا ہوں کہ ہم بھی رمضان کا سامان لینے جائیں گے۔ ادھر چچا رحیم نے آفس سے حساب کتاب کے بعد جو بھی رقم ملی تھی ساری رقم لا کر مالک مکان کے ہاتھ میں رکھ دی اور اب جیب پھر سے خالی تھی۔ پریشانی کا عالم تھا، جانتا تھا کہ بچے بازار جانے کی ضد کریں گے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچوں کو کیا کہے گا، پھر بھی وہ ہمت کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی اس کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان آپ ہی نے یہ سامان کی لسٹ لکھ کر دی ہے، چلیں ہم بھی بازار سے لے کر آتے ہیں۔ چچا رحیم آہستگی سے بولے کہ بیٹا مجھے پرسوں تنخواہ مل جائے گی، پھر لے آئیں گے۔ مزمل افسردگی سے بولا، ابا وہ میرا دوست ہے نا، اس کے ساتھ میں بازار گیا تھا، وہ بازار سے پورے 5000 کا سامان لے آیا ہے۔ ابا خوش ہو گئے، آج پہلا روزہ تھا، سحری میں کھانے کے لیے کیا تھا؟ وہی رات کا بچا ہوا کھانا، چائے کے لیے دودھ تک نہ تھا اور نہ ہی ساتھ کھانے کے لیے دہی تھی۔ سب نے رات کا بچا ہوا سالن گرم کیا، کھانا کھایا اور عبادت کرنے لگے۔ افطاری کا ٹائم تھا، بڑی بیٹی نے دال چاول بنائے اور چھوٹی بیٹی سے کہا کہ جاؤ ہمسائے کے گھر سے برف مانگ لاؤ۔ چھوٹی بیٹی بھاگ کر ایک ہمسائے کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک عورت نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور کہا کہ ہاں بولو
بولو کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی آنٹی میری امی نے بھیجا ہے تھوڑی سی برف دے دیں۔ تو وہ عورت منہ بنا کر کہنے لگی کہ نہیں ہے برف، ہر رمضان تم لوگ برف لینے آ جاتے ہو، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تم لوگوں کا۔ چھوٹی بیٹی افسردہ ہو گئی اور خاموشی سے واپس آنے لگی۔ تو وہ عورت کہنے لگی رک جا، برف لے جا، کل مت آنا۔ نادیہ بھی روزے سے تھی، برف لا کر اس نے اپنی بڑی بہن کو دی اور کہنے لگی کہ آپی آنٹی نے اتنی باتیں کی ہیں، مجھے نہیں جانا کل سے برف مانگنے۔ آپی بھی خاموش ہو گئی، سمجھ سکتی تھی سب دسترخوان پر بیٹھے تھے افطاری کے لیے۔ افطاری میں کیا تھا؟ سادہ پانی، چند کھجوریں۔ سب افطاری کرنے لگے تو چھوٹی بیٹی کہنے لگی ابا میں جن کے گھر برف لینے گئی تھی نا، انہوں نے کافی کچھ بنایا تھا، سیب والا جوس اور کافی سارے پھل بھی کاٹے تھے، وہ ناریل والا میٹھا پانی ہوتا ہے نا وہ بنا رہے تھے، ہم کو بھی لا کر دو نا۔ چچا رحیم نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے بیٹا اللہ دے گا ہم کو بھی۔ بیٹا کہنے لگا ابا میں کل سے مسجد میں افطاری کروں گا، وہاں بہت سارا سامان دیتے ہیں۔ ماں آہستہ سے بولی کہ کوئی ضرورت نہیں، گھر پر ہی افطاری کرو۔ آج 10 روزے ہو گئے تھے، بچے ہر روز پکوڑے سموسے یا پھل فروٹ کا کہتے تو وہ ہر روز ٹال دیتا۔ مزمل ضد کرنے لگا کہ ابا ہم ہر روز گرم پانی سے افطاری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، ہمیں آج سیب اور کیلے لا کر دو۔ چچا رحیم مسکرانے لگے اور کہنے لگے اچھا میں لے کر آتا ہوں۔ چاچا رحیم یہ کہہ کر اٹھے اور بازار کی طرف چل پڑے۔ جیب میں صرف 30 روپے تھے۔ ایک پھل والے کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ سیب کس طرح لگائے ہیں؟ تو فروٹ والا کہنے لگا کہ یہ 250 اور یہ 300 کے لگائے ہیں۔ ہر چیز کا ریٹ آسمان کو چھو رہا تھا۔ چاچا یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے یہ لو 30 روپے، اس کے جتنے سیب آتے ہیں مجھے دے دو۔ دکاندار ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ چاچا 30 روپے کا تو صرف ایک ہی سیب آئے گا۔ اتفاق سے جنید بھی پھل خریدنے آیا ہوا تھا، وہ اپنی گاڑی میں تھا، اس کی نظر چاچا رحیم پر پڑی۔ چاچا رحیم پھل والے سے بولے وہ جو نیچے والی ٹوکری میں سیب اور کیلے پڑے ہیں نا وہ مجھے دے دو۔ تو دکان والا مسکرا کر کہنے لگا کہ چچا یہ تو میں اپنی بکریوں کو دیتا ہوں، خراب پھل ہے یہ۔ تو وہ کہنے لگے یہ 30 روپے رکھ لو اور یہ سیب مجھے دے دو، آج 10 روزے گزر گئے ہیں، میرے بچوں نے 10 روز سے ایک بھی پھل نہیں کھایا، وہ ہر روز بس ایک کھجور سے افطاری کرتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ دکان والے کو ترس آ گیا، 30 روپے واپس کیے اور کہنے لگے جا چاچا یہ ٹوکری اٹھا کر لے جا۔ جنید یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چاچا رحیم دعائیں دینے لگا، خراب پھلوں کی ٹوکری سے صحیح پھل ایک شاپر میں ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ دعائیں دینے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر جنید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنا افطاری کا دسترخوان اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آیا، طرح طرح کے پھل، پکوڑے، جوس، جامع شیریں، بریانی، سموسے اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوئی۔ چچا رحیم تیز تیز قدموں سے پیدل جا رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ جنید بھی گاڑی لیے پیچھے جانے لگا۔ اس نے چچا کا گھر دیکھ لیا، پھر جلدی سے بازار آیا اور ضرورت کا سامان خریدا۔ کار چچا رحیم کے دروازے کے سامنے پارک کر کے دروازے پر دستک دی۔ مزمل نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ جنید بولا چچا رحیم کا گھر یہی ہے؟ مزمل نے ہاں میں سر ہلایا، میں ان کا بیٹا ہوں، اندر آ جائیے۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، چند کھجوریں ایک پلیٹ میں تھیں اور گلا سڑا سا فروٹ کاٹ کے ایک پلیٹ میں رکھا ہوا تھا اور سادہ پانی گلاسوں میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کار سے فروٹ نکالا اور ان کو دیا۔ چچا رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پکوڑے، سموسے بھی تھے۔ سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ ان سب کے ساتھ بیٹھ کر اس نے افطاری بھی کی۔ چچا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ چچا آپ کل سے آفس آ جانا، اور ہاں ہر روز افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ رحیم چچا ہزاروں دعائیں دینے لگے۔ جنید گھر کی طرف جا رہا تھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر گیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کل سے افطاری کا سامان صرف ضرورت کے مطابق ہی تیار کرنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے، اور کل سے کچھ افطاری کا سامان تیار کر کے چچا رحیم کے گھر بھی بھیج دیا کرنا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس نے سنا سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ ٹرانسفر کر دیے ہیں، باقی کے پیسے آپ کو عید کے بعد مل جائیں گے۔ جنید آسمان کی طرف دیکھنے لگا، ایک سکون اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اپنی بیوی کو پاس بٹھا کر بولا آج وہ کتنا خوش تھا۔ چچا رحیم کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر پھیلی اور آج اس کی کمپنی کو پیسے بھی مل گئے۔ رمضان قریب آنے والا ہے، اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس اور قریب کے ضرورت مند لوگوں کے دسترخوان کا بھی خیال رکھیں۔ کسی کے گھر میں شاید افطار کے لیے کھانے میں ایک کھجور بھی نہ ہو، اس لیے کوشش کرنا کہ اس رمضان مستحق لوگوں تک خوشیاں پہنچائیں۔
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ جائے اور وہ آپ پر رحمتوں کی برسات کر دے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔